بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ایک رئیس زادہ تھا اور اپنی دولت کو جوئے کی نظر کیا کرتا تھا۔ ایک روز ایک شخص جوئے میں ہار گیا تو اس نے اپنی بیٹی کو میرے حوالے کر دیا۔ وہ لڑکی مکمل پردے میں تھی اور رو رہی تھی۔ جب میں اسے گھر لایا اور اس کے قریب جانا چاہا تو کسی اندیکھی قوت نے میں نے اس سے کہا، میں تمہیں کچھ نہیں کہتا، تم ایسا کرو، چلو میرے ساتھ گاڑی میں بیٹھو اور تم یقین کرو میں تمہارے ساتھ کچھ غلط نہیں کروں گا، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا، تم خاموشی سے میرے ساتھ چلو۔ یہ مت بھولو کہ تمہارے باپ نے تمہیں جوئے میں ہارا ہے، اب تم میری ملکیت ہو، تمہیں اب میرا سارا کہنا ماننا پڑے گا۔ میری اس بات پر وہ ایک بار پھر سے پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ ایسا کیا تھا جو اسے رلا رہا تھا؟ یہ اذیت بھی تو کم نہیں تھی کہ اسے اس کے اپنے ہی باپ نے جوئے میں ہار دیا تھا، لیکن مجھے تو اس کی آنکھیں کچھ اور ہی بیان کرتی نظر آ رہی تھیں۔ وہ بہت دیر تک یوں ہی روتی رہی، کچھ نہ بولی۔ تو میں نے اس سے کہا کہ اٹھو اور گاڑی میں چلو۔ وہ میری پیروی کرتے ہوئے گاڑی تک آئی تھی، آ کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ میں نے گاڑی سٹارٹ کر دی اور اسے اپنے گھر تک لے آیا۔ میرا گھر بہت بڑا تھا، بہت عالی شان تھا۔ میرے گھر میں نوکر چاکر سب کچھ موجود تھا، لیکن وہ یہ سب کچھ دیکھ کر بالکل بھی حیران نہ ہوئی۔ وہ خالی خالی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ اس نے ابھی تک اپنا عبایا نہیں اتارا تھا۔ میں یہی سوچ رہا تھا کہ یہ بیٹی اتنی پرہیزگار، اتنی پردے والی، اتنی با کردار ہے کہ اپنی آنکھیں تک نہیں اٹھا پا رہی۔ اس نے ابھی تک آنکھ اٹھا کر مجھے بھی نہیں دیکھا تھا۔ شکل سے کافی خوبصورت لگ رہی تھی، اس کے ہاتھ بھی بہت پیارے تھے اور اس کی آنکھیں بھی۔ اس کے ہاتھ کافی نرم و ملائم لگ رہے تھے، یوں لگ رہا تھا جیسے وہ بہت خوبصورت ہو۔ مجھے ایک پل کے لیے اسے دیکھنے کی چاہ ہوئی، لیکن میں نے ہمت نہ کی کہ میں اس کا نقاب اتار سکوں۔ وہ مکمل طور پر نقاب میں تھی۔ جب میں گھر میں داخل ہوا تو میری ایک ملازمہ بھاگتی ہوئی میرے پاس آئی۔ اس سے پہلے بھی کچھ لڑکیاں میرے پاس آ کر رہ چکی تھیں اور ان کے لیے میں نے بڑی بڑی قیمتیں ادا کی تھیں۔ میں نے بہت کچھ کھویا تھا، لیکن اس بار ایسا کچھ بھی نہیں لگ رہا تھا۔ وہ عورت میرے پاس آئی، میں نے اسے اشارہ کیا کہ اسے کمرے میں لے جاؤ۔ ملازمہ اسے کمرے میں لے گئی۔ وہ پردہ دار تھی، اسی لیے میں بنا اجازت اور بنا دستک کے اس کے کمرے میں نہیں جا سکتا تھا۔ میں نے اپنی ملازمہ سے کہا، ایک ٹرے میں کھانا اور پانی لے کر اس کے کمرے میں جاؤ، میں کچھ کپڑے لایا ہوں، یہ کپڑے بھی اسے دے دو۔ اس کے پاس کوئی کپڑے نہیں تھے پہننے کے لیے، اسی لیے میں یہ کپڑے بازار سے لایا تھا۔ وہ کپڑے بھی میں نے ملازمہ کے ہاتھ پر رکھ دیے۔ ملازمہ میرے حکم کی پیروی کرتے ہوئے اس کے کمرے میں گئی۔ جب واپس آئی تو میں نے اس سے پوچھا، وہ کیا کہتی ہے، کھانا کھایا ہے یا نہیں؟ تو ملازمہ کہنے لگی، انہوں نے ابھی تک نقاب نہیں اتارا، وہ بہت روئے جا رہی ہیں، نہ کوئی بات کرتی ہیں، نہ کچھ کھا رہی ہیں، نہ پی رہی ہیں، بس روئے جا رہی ہیں۔ یہ سن کر میں نے اس سے کہا، ٹھیک ہے، تم جاؤ اور کچن میں رات کے کھانے کا بندوبست کرو، میں اسے خود دیکھتا ہوں۔ میری بات سن کر ملازمہ سر جھکاتے ہوئے باہر چلی گئی۔ ملازمہ باہر گئی تو میں اس کے کمرے کے دروازے تک پہنچ گیا۔ اس سے پہلے کہ میں کمرے کا دروازہ خود کھولتا، مجھے خیال آ گیا کہ وہ تو عبایا میں تھی اور اس کا تو پردہ ہے۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹانا شروع کیا۔ دوسری دستک پر اس نے آواز دی، پھر اس نے کہا کہ کیا ہے؟ میں نے کہا، دروازہ کھولو۔ دروازہ کھلا تھا۔ میں نے جو ہی کمرے کو دھکیلتا تو وہ کھلتا چلا گیا۔ وہ بیڈ پر بیٹھی رو رہی تھی، شکستہ حال تھی، اس کے کندھے ڈھلکے ہوئے تھے، لیکن وہ ابھی تک نقاب میں ہی تھی۔ میں اس سے کچھ فاصلے پر ایک کرسی پر ہی بیٹھ گیا۔ اس نے ابھی تک آنکھ اٹھا کر مجھے نہیں دیکھا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ تم کیوں رو رہی ہو؟ دیکھو، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچانا چاہتا۔ تمہارا باپ تمہیں میرے ہاتھوں جوئے میں ہار چکا ہے۔
میں جوئے میں ہاری ہوئی تمام لڑکیوں کو اسی طرح کئی بار کر لایا ہوں اور پھر انہیں بیچ دیا ہے، لیکن نہ جانے کیوں تمہیں دیکھ کر میرا دل ذرا موم سا ہو رہا ہے۔ تمہارا رونا مجھ سے دیکھا نہیں جا رہا، تم کیوں رو رہی ہو؟ تو وہ لڑکی کہنے لگی، میرے قریب مت آنا، خدا کے لیے میرے قریب مت آنا، میں برداشت نہیں کر پاؤں گی۔ اگر تم نے ایسا کیا تو میں خود کو مار ڈالوں گی۔ وہ بے ساختہ بول اٹھی تھی۔ اس نے پہلی بار میری طرف دیکھ کر یہ باتیں کہی تھیں۔ اس کی آنکھوں میں کوئی دکھ تھا جو مجھے اندر تک جھنجھوڑ گیا۔ اس کی باتوں میں، اس کے لہجے میں کوئی درد تو تھا جس نے مجھے جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ میں نے اس سے کہا، ٹھیک ہے، میں تمہیں کچھ نہیں کہتا، آرام سے بیٹھو، پانی پیو۔ لیکن وہ تو نقاب میں تھی اور میں اس کا پردہ بھی اترنے نہیں دے سکتا تھا۔ پھر اس نے مجھ سے کہا کہ ابھی میں نے تم سے بات کرنی ہے، بے شک تم مجھ سے پردہ کرو، مجھے تمہاری یہ عادت پسند آئی ہے۔ آج تک کسی لڑکی کو میں نے یوں نہیں دیکھا۔ آج تک جو بھی لڑکی میرے پاس آئی ہے وہ بنا پردے کی تھی، یہاں تک کہ لڑکیوں نے تو دوپٹہ بھی نہیں لیا ہوتا، لیکن تمہارا حجاب دیکھ کر مجھے بہت اچھا لگا۔ تو مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے؟ وہ کہنے لگی، آپ میری باتوں کا یقین کریں گے؟ میں نے اس سے کہا، میں کوشش کروں گا کہ تمہاری بات کا یقین کروں، اور اگر تمہاری بات سچی ہوئی تو مجھے ضرور یقین آ جائے گا۔ میری بات سن کر وہ کچھ لمحے خاموش ہوئی، پھر کہنے لگی، میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی ہوں۔ میری امی اور ابو اپنے خاندان کے سب سے بڑے بیٹا بیٹی تھے۔ ان دونوں کو ایک دوسرے سے بے انتہا محبت تھی۔ وہ دونوں کزن تھے، اپنے بہن بھائیوں میں سب سے بڑے تھے، اسی لیے ان کی باتوں کا مان رکھا جاتا تھا، ان کی ہر بات سنی جاتی۔ جب ان کی شادی ہوئی تو 5 سال تک ان کی کوئی اولاد نہ ہوئی۔ 5 سال کے بعد ان کے ہاں میں پیدا ہوئی، لیکن میرے باپ کو ایک بیٹے کی تلاش تھی، انہیں ایک بیٹے کی ضرورت تھی۔ انہوں نے جب دیکھا کہ بیٹی ہوئی ہے تو انہوں نے مجھ سے اور میری ماں سے منہ موڑ لیا۔ گھر میں موجود ہوتے ہوئے بھی وہ ہمارے ساتھ نہیں ہوتے تھے۔ جیسے ہی میں پیدا ہوئی تو انہوں نے گھر میں آنا بہت کم کر دیا تھا۔ چوری چھپے انہوں نے نشہ کرنا شروع کر دیا اور جوا کھیلنا شروع کر دیا۔ ہمارے پاس دنیا کی ہر عیش و عشرت موجود تھی، ہمارے پاس سب کچھ موجود تھا، لیکن میرے باپ نے ایک ایک کر کے سب کچھ جوئے میں ہار دیا۔ ہمارے گھر کا سکون، ہمارے گھر کا مال و متاع، تمام بزنس، تمام فیکٹریاں اس جوئے کی نظر ہو گئیں۔ جب میں 3 سال کی ہوئی تو ہم لوگ بالکل کنگال ہو چکے تھے۔ ہم ایک کرائے کے گھر میں آ چکے تھے۔ مجبوراً میری ماں کو لوگوں کے گھروں میں کام کرنا پڑتا تھا۔ میری ماں نے لوگوں کے گھروں میں برتن مانجھ کر اور راتوں کو بیٹھ کے سلائی کر کے میری فیس جمع کی اور گھر کا کرایہ ادا کرتی رہی۔ میری ماں جو پیسے بھی میرے باپ سے بچا کر رکھ لیتی وہ میری فیس کے کام آ جایا کرتے، لیکن اکثر تو میرا باپ نشے اور جوئے کے لیے میری ماں سے سب کچھ چھین لیتا تھا۔ اس کے پاس ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں رہنے دیتا تھا۔ میری ماں نے ہمیشہ میرے باپ کو سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ جب جب وہ میرے باپ کو سمجھاتی، میرا باپ نشے میں دھوتوں سے مارنے لگتا۔ کئی بار تو ایسا ہوتا کہ مار کھاتے کھاتے میری ماں بے ہوش ہو جاتی۔ جب میں 18 سال کی ہوئی تب میں کافی سمجھدار ہو گئی تھی۔ جن گھرانوں میں باپ کی ایسی حالت ہو اور گھر کا تمام نظام ماں چلاتی ہوں، اس گھر کے بچے جلد ہی بڑے ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے میں بچپنے میں ہی بڑی ہو گئی تھی، لیکن حقیقت میں بڑے ہوتے ہوئے مجھے کچھ اور دکھ بھی سہنے تھے۔ میری ماں نے میرا میڈیکل میں ایڈمیشن کروا دیا۔ میڈیکل کالج کی فیس بہت زیادہ تھی۔ میری ماں دن رات محنت کرتی اور پیسے جوڑ جوڑ کر میرے بیگ کے خفیہ خانے میں رکھتی، جہاں تک میرے باپ کی پہنچ نہ تھی۔ میرا بیگ کھولنے سے تو وہ رہے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اس بیگ میں سوائے کاپیوں کتابوں کے اور کچھ بھی نہیں ملے گا، اور میری طرف دیکھنا تو وہ ویسے بھی گوارا نہ کرتے۔
میں ہمیشہ اپنا بیگ پکڑے اپنے سینے سے لگائے بیٹھی رہتی، کبھی کتابیں نکال کر دیکھنا شروع کر دیتی اور کبھی یوں ہی اپنے بیگ کے ساتھ لگی بیٹھی رہتی۔ میں نے ہمیشہ سے ہی اپنی ماں کو روتے ہوئے دیکھا تھا۔ جب میں 18 سال کی ہوئی تو میں بہت خوبصورت ہو گئی تھی، ایک جوان اور خوبصورت لڑکی۔ مجھے دیکھ دیکھ کر میری ماں کئی کئی گھنٹوں سوچنے لگ جاتی۔ میں ان سے کہتی کہ اماں کیا سوچتی ہیں، کیوں آپ اپنا سر کھپاتی ہیں؟ تو میری ماں کہتی بیٹا تم بہت خوبصورت اور جوان جہاں لڑکی ہو، میں یہ سوچتی ہوں کہ میں تمہیں تمہارے باپ سے کیسے بچاؤں گی۔ اماں کی بات سن کر میں ہنسنے لگتی اور کہتی کہ اپنے باپ سے بھی بھلا کوئی کسی کو بچا سکتا ہے؟ تو اماں کہتی کہ جیسا تیرا باپ ہے ویسا باپ ہو تو مائیں اپنی بیٹیوں کو ضرور بچاتی ہیں۔ میری ماں کی یہ باتیں میرے سر پر سے گزر جاتی۔ انہیں میرے ہاتھ پیلے کرنے کی بہت جلدی تھی، لیکن انہیں مجھے ڈاکٹر بنانا تھا۔ ڈاکٹر بن کر میں ان کا سپنا پورا کرنا چاہتی تھی۔ میں کالج گئی تو 2 سال تو میں نے کافی دل لگا کر پڑھائی کی۔ ان 2 سالوں میں کامیاب ہوئی اور میرے جتنے نمبر آئے تھے وہ بہت زیادہ اچھے تھے۔ ٹیچرز بھی مجھ سے بہت خوش تھیں۔ میں نے امی کو بتایا تو امی بھی بہت خوش ہوئی۔ مجھے کچھ وظیفہ بھی مل گیا تھا۔ امی نے بھی محنت جاری رکھی۔ میرا تیسرا سال شروع ہو گیا تھا۔ ایک روز اچانک ہی امی کی طبیعت خراب ہو گئی۔ جب میں نے ابا سے کہا کہ ابا امی کی طبیعت بہت خراب ہے، اسے ہاسپٹل لے کر جائیں، تو میرے ابا نے مجھے ڈانٹ دیا، بلکہ کمرے میں آ کر میری ماں سے پیسے مانگنے لگے۔ اس پر میری ماں نے کہا کہ میرے پاس تو پھوٹی کوڑی بھی نہیں، میں تمہارے لیے پیسے کہاں سے لاؤں؟ میری ماں کی یہ بات سن کر میرا باپ سارے گھر میں پھرنے لگا۔ جب اس سے کوئی چیز نہ ملی اور اس کا بس نہ چلا تو وہ میری ماں کو مارنا شروع ہو گیا۔ میں اپنے باپ کو روکتی رہی، روتی رہی، اپنی ماں کو دیکھتی رہی، لیکن میرے باپ نے میری ایک بھی نہ سنی اور میری ماں کو مسلسل مارتا رہا۔ جب میری ماں مار کھا کر بے ہوش ہونے لگی تو میرے باپ نے میری ماں کو ایک سائڈ پر دھکا دیا۔ اس کا سر ایک دیوار سے جا لگا، اس کے سر سے خون بہنے لگا۔ یہ دیکھ کر میرا باپ کھلے دروازے سے بھاگ کر گھر سے چلا گیا۔ میں اپنی ماں کو اس حالت میں دیکھ کر رونے لگی، چیخنے چلانے لگی۔ ہمارے گھر سے کچھ دور ہی ایک ڈاکٹر رہتے تھے۔ وہ ڈاکٹر کافی اچھے تھے۔ اکثر جب مجھے بخار ہوتا یا امی کی طبیعت خراب ہوتی تو امی مجھے انہی کے پاس بھیج دیتی اور کہتی کہ ڈاکٹر صاحب سے کہو دوائی دے دیں۔ وہ ہمیں مفت میں ہی دوائی دے دیتے تھے۔ وہ دل کے بہت اچھے تھے۔ میں انہیں ماموں کہا کرتی تھی۔ میں بھاگتے ہوئے ڈاکٹر انکل کے پاس گئی۔ میں نے کہا ڈاکٹر ماموں امی کی طبیعت بہت خراب ہے، ابو نے انہیں مارا ہے، ان کے سر پر چوٹ آئی ہے، امی بے ہوش ہو گئی، آپ جلدی سے ہمارے گھر آئیں۔ وہ میرے ساتھ جلدی سے بھاگتے ہوئے ہمارے گھر تک آ گئے۔ جب انہوں نے امی کو سیدھا کیا تو کہنے لگے ان کو تو بخار ہے، ان کے سر سے خون بھی بہت بہہ چکا ہے، انہیں تو ہسپتال لے کر جانا پڑے گا۔ میں نے کہا لے چلتے ہیں، میں بھی ساتھ جاؤں گی۔ تو وہ کہنے لگے بیٹا تم نے کالج جانے کی تیاری کر رکھی ہے، تم کالج جاؤ، اتنا مسئلہ نہیں ہے، بس ان کے سر سے خون بہت زیادہ بہہ گیا ہے، تمہاری امی کو جیسے ہی ہوش آتا ہے میں اسے گھر واپس لے آؤں گا۔ میں ضد کر رہی تھی کہ میں امی کے ساتھ ہی جاؤں گی، لیکن ڈاکٹر ماموں نے مجھے زبردستی کالج بھیج دیا۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ اگر تمہاری امی اس وقت ہوش میں ہوتی تو کیا وہ تمہیں اسی طرح گھر میں چھٹی کرنے دیتی؟ تمہارے امتحانات کے دن چل رہے ہیں، تم خاموشی سے کالج جاؤ۔ ہمارے گھر کے حالات سے سبھی باخبر تھے۔ میں نے سر جھکا دیا اور اپنا بیگ اٹھاتے ہوئے کالج چلی گئی، لیکن میرا دماغ اپنے گھر میں ہی اٹکا ہوا تھا۔ جب میں 2 بجے کے قریب گھر پہنچی تو گھر کے سامنے ایک ہجوم لگا کھڑا تھا۔ میں یہ سب دیکھ کر حیران رہ گئی کہ اتنے زیادہ لوگ میرے دروازے پر کیا کر رہے ہیں۔ میں بھاگتی ہوئی جب دروازے تک پہنچی
تو میرا دل دھڑکنے لگا۔ مجھے فوراً سے امی کا خیال آیا۔ میں لوگوں کے ہجوم کو چیرتی ہوئی اپنے دروازے تک پہنچی۔ پھر جیسے ہی گھر کی دہلیز پہ قدم رکھا تو میں نے دیکھا کہ میری ماں کا بے جان وجود صحن میں ہی پڑا تھا۔ ان پر سفید چادر ڈلی ہوئی تھی، ساتھ ہی ڈاکٹر ماموں کھڑے تھے۔ میرا باپ بھی کھڑا تھا، لیکن اس کے چہرے پر کوئی تاثر موجود نہیں تھا۔ سب رو رہے تھے، لیکن وہ نشے کی حالت میں۔ میرا باپ ادھر ادھر لڑکھڑا رہا تھا۔ میں نے فوراً ہی اپنے باپ کا گریبان پکڑ لیا، لیکن میرے باپ نے میرے ہاتھوں سے پکڑ کر مجھے زور سے پھینکا تھا۔ محلے کی ایک عورت نے مجھے سنبھال لیا۔ میرا باپ گھر سے باہر چلا گیا۔ محلے کی کچھ عورتیں کچھ دن تو میرے پاس ہی رہیں۔ اس کے بعد سب لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے اور ہمیں اپنے حال پر چھوڑ دیا۔ ویسے بھی اپنے حالات کی اپنے علاوہ کسی کو کیا خبر۔ وہی ڈاکٹر ماموں ہمارے گھر پر آتے اور مجھ سے حال چال پوچھ کر چلے جاتے۔ میرا باپ مجھے ڈانٹ ڈپٹ کرتا۔ میں اپنے گھر کے سارے کام کرتی، کالج جاتی، واپس آتی تو گھر کے سارے کام خود کرتی۔ کچھ دن تو میرے فنڈ اور ماں کے جمع کیے ہوئے پیسے مکمل طور پر چلتے رہے۔ اس کے بعد امتحانات سے فارغ ہونے کے بعد میں گھر میں بالکل اکیلی تھی، بہت پریشان رہتی تھی۔ کچھ روز تو وہ پیسے اور چلے اور گزارا ہوتا رہا۔ اس کے بعد جب گھر میں بالکل فاقوں کی نوبت آئی تو میں نے اپنے باپ سے کہا۔ میرا باپ اب مجھے مارنے پیٹنے لگا تھا۔ کہنے لگا کہ میرے پاس پھوٹی کوڑی نہیں ہے، دفع ہو جاؤ، کہیں میری نظروں سے دور چلی جاؤ۔ یہ کہتے ہوئے اس نے مجھے دھکا دیا اور گھر سے باہر چلا گیا۔ اب ہمیشہ کا یہی معمول بن گیا تھا۔ گھر میں آ کر ابا مجھ سے کھانا مانگتا، میں نہ دے پاتی تو مجھے مار کر چلا جاتا۔ ان تمام پڑوسیوں میں سے ایک ڈاکٹر ماموں ہی تھے جو میرے خیر خواہ تھے۔ مجھے لگتا تھا کہ وہ مجھے اپنی سگی بھانجیوں کی طرح سمجھتے ہیں، لیکن میرا یہ وہم اس وقت دور ہوا جب وہ ہمارے گھر پر آئے۔ ہمارے گھر کی کنڈی کھلی ہوئی تھی۔ وہ ہمارے گھر کے اندر چلے آئے۔ ہمیشہ کی طرح میرا باپ آج بھی گھر پر نہیں تھا۔ اب تو میری ماں بھی چل بسی تھی۔ اب اس ڈاکٹر کو ہمارے گھر روز کا آنا جانا تھا۔ میں نے کہا کہ ماموں، آج ابو نے مجھے بہت مارا ہے، میرے کندھے پر چوٹ آئی ہے اور میرے کندھے میں بہت درد ہے، کوئی دوائی ہو تو مجھے لا دے۔ کہنے لگا کہ دوائی کی کیا ضرورت ہے، تم خود بخود ہی سیٹ ہو جاؤ گی۔ آج ان کی نظریں کچھ اور ہی کہہ رہی تھیں۔ پھر وہ مجھ سے کہنے لگا کہ میرے قریب آؤ۔ ان کی یہ بات سن کر میں ہکا بکا رہ گئی کہ وہ یہ کیا بات کر رہے ہیں۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ وہ میرے اور قریب آئے، مجھے ہاتھ سے پکڑ لیا۔ آج ان کی آنکھیں کچھ اور ہی کہہ رہی تھیں۔ میں یہ سب کچھ دیکھ کر خوف زدہ ہو گئی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، میں چیخنے لگی۔ اس نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور مجھ سے زبردستی کرنے لگا۔ میرے رونے اور فریاد کرنے کا اس پر کوئی بھی اثر نہیں ہوا۔ میں بہت چیخے چلائی، لیکن وہ میرے منہ پر ہاتھ رکھ چکا تھا اور میرا منہ بند ہو گیا تھا۔ چیخوں کی آوازیں بھی باہر نہیں جا رہی تھیں۔ کافی کوشش کرنے کے بعد میں نے اسے دھکا دیا اور باہر نکل آئی۔ میں نے باہر آ کر چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ میں جب گھر سے باہر نکلی تو ہمسائے کے کچھ لوگ باہر موجود تھے۔ مجھے اس حالت میں دیکھ کر میرے قریب آئے۔ میں ہمیشہ ہی عبایا میں ہوتی تھی اور اپنے پردے کا مکمل خیال کرتی، لیکن آج میں بے پردہ ہی گھر سے باہر نکل چکی تھی۔ وہ لوگ میرے قریب آئے اور کہنے لگے کہ کیا ہوا؟ تو میں روتے جھجکتے ان سے کہا کہ ڈاکٹر ماموں میرے ساتھ غلط کرنا چاہتے ہیں۔ میری یہ بات سن کر وہ سب لوگ ڈاکٹر پر ٹوٹ پڑے تھے، لیکن ڈاکٹر کہنے لگا کہ ایسی بات نہیں ہے۔ اس نے تو مجھ سے کہا تھا کہ میری طبیعت خراب ہے، اور جب میں اس کا ہاتھ چیک کرنے آیا تھا تو یہ خود ہی مجھ پر کئی بار ڈولے ڈالنے لگی، اور اس کا خود کا یہی جی چاہتا ہے۔ اب جب میں نے اس کی بات نہیں مانی تو اس نے یہ ڈرامہ رچانا شروع کر دیا۔ محلے کے لوگ یہ بات سن کر حیرانگی سے کبھی مجھے دیکھتے اور کبھی ڈاکٹر کو دیکھتے۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔
اپنے کردار پر ایسی بات میں کیسے برداشت کر سکتی تھی؟ اسی لیے میں رونے لگی۔ بے بسی سے صرف میرے آنسو ہی بہنے لگے تھے۔ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اتنے زیادہ لوگوں میں میرے کردار پر انگلی اٹھائی جائے گی۔ خیر بات کو رفع دفع کر کے ڈاکٹر کو اپنے گھر بھیجا گیا اور مجھے اپنے گھر۔ میں گھر آ کر بہت روئی۔ مجھے اب آہستہ آہستہ سمجھ آنے لگا تھا کہ میری ماں مجھے میرے باپ سے اور تمام لوگوں سے کیوں چھپا کر رکھتی تھی، کیونکہ میری ماں جانتی تھی کہ بیٹیاں جب بڑی ہو جائیں تو پھر ان پر زمین تنگ ہو جاتی ہے۔ میں رو رہی تھی، میں نے گھر کی کنڈی لگا لی۔ جب رات ہوئی میرا باپ دروازے پر آ کر دروازہ پیٹنے لگا۔ میں نے پوچھا کون ہے؟ تو میرے باپ نے کہا دروازہ کھولو، تمہارا بابا ہوں۔ جب میں نے جلدی سے دروازہ کھول دیا اور اپنے باپ سے کہنے لگی آپ کہاں تھے؟ آپ کہاں تھے؟ آپ مجھے کیوں چھوڑ کر چلے گئے تھے؟ تو ہمیشہ کی طرح میرے باپ نے میرے منہ پر ایک زوردار تھپڑ دے مارا اور کہنے لگا بدذات، تو چلی گئی نہ اپنی ماں پر، لوگوں سے آنکھ مچولیا کرتی ہے۔ آج میں نے سنا ہے محلے میں جو باتیں ہو رہی ہیں، اور ڈاکٹر کو تو نے یہاں بلایا اور بہتان اس پر لگا دیا۔ میں سب کچھ جان چکا ہوں، محلے کے لوگوں نے مجھے سب کچھ بتا دیا ہے۔ خبردار میرے سامنے مگرمچھ کے آنسو نہ بہانا۔ وہ نشے میں دھت لڑکھڑاتے ہوئے اپنی زبان سے پتہ نہیں کیا کیا بول رہے تھے۔ میں اپنے باپ کی یہ باتیں سن کر رو رہی تھی۔ وہ لڑکی بتاتے بتاتے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں نے بھی اسے رونے دیا۔ میں چاہتا تھا کہ وہ اپنا سارا دکھ درد میرے سامنے بیان کر دے تاکہ اس کے دل پر موجود بوجھ ہلکا ہو جائے۔ تھوڑی دیر رونے کے بعد وہ پھر کہنے لگی کہ میرے باپ کو میری کچھ فکر نہیں تھی۔ وہ ساری رات میں نے روتے ہوئے گزار دی۔ دوسرا دن آیا، میرا بابا آدھے دن تک گھر میں سوتا رہا۔ 3 دن سے میں نے کچھ نہیں کھایا تھا۔ میرا باپ عصر کے وقت اٹھا اور ایک بار پھر سے کہیں چلا گیا۔ جب واپس آیا تو کہنے لگا کہ اٹھو اور تیار ہو جاؤ، تمہیں اب اس گھر میں نہیں رہنا، اٹھ اور میرے ساتھ چل۔ میں یہ سن کر حیران ہو گئی۔ میں نے کہا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو ابا کہنے لگا کہ مجھے بے عزت نہ کرنا، خاموشی سے میرے ساتھ چلو۔ اب میں اپنے سر پر یہ بدنامی کی کالک نہیں اٹھا سکتا، ان میں لوگوں کے تانے نہیں سن سکتا۔ تم اٹھو اور میرے ساتھ چلو خاموشی سے، ورنہ میں تمہیں مار ڈالوں گا۔ اپنے باپ کی دھمکی سے خوف کھاتے ہوئے میں نے بس عبایا ہی پہنا۔ وہ میرے ہاتھ سے کھینچتا ہوا مجھے آپ کے پاس لے آیا۔ اب ہر شخص مجھے اپنی عزت کا پیاسا مرد اور ایک درندہ انسان لگتا ہے۔ آپ کو دیکھ کر بھی میں اسی وجہ سے رو رہی تھی۔ میں نہیں چاہتی کہ میری عزت پر کوئی حرف بھی آئے، اور میں یہ بھی نہیں چاہتی کہ میرا پردہ مجھ سے دور ہو جائے۔ یہ پردہ میری زینت ہے، یہ پردہ مجھے میری ماں نے دیا۔ آج جب میرے باپ نے مجھے آپ کے حوالے کیا تو یہ بات مجھ پر واضح ہو گئی کہ میری ماں مجھے میرے باپ سے اور ساری دنیا سے کیوں بچا کر رکھا کرتی تھی۔ اسی وجہ سے کہ میرا باپ مجھے جوئے میں ہار جائے گا اور دنیا کے درندے مجھ پر اپنی درندگی جھاڑیں گے۔ اس کی یہ بات سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تو کہنے لگی خدا را مجھ پر رحم کریں، میرے قریب مت آئیں، ورنہ میں اپنے آپ کو مار ڈالوں گی، لیکن میں اپنی عزت پر ایک حرف برداشت نہیں کروں گی۔ وہ روتے روتے ہچکیوں میں آ گئی تھی۔ اس کی کہانی سن کر مجھے بھی رونا آ گیا تھا۔ مجھ جیسا سخت انسان جس نے جوئے میں اپنی اتنی قیمت ہاری تھی، اتنا سب کچھ گنوایا تھا، اور بہت ساری لڑکیوں کی میں نے عزت خراب کی تھی، مجھے بھی اس معصوم لڑکی پر رحم آنے لگا۔ میں نے اس سے کہا کہ تم مت رو، جتنا تم نے رونا تھا وہ رو لیا، یقین کرو میں اب تمہیں کبھی رونے نہیں دوں گا۔ میں نے ایک گلاس پانی اسے پکڑایا اور اس کے کمرے سے باہر نکل آیا۔ اس کی کہانی واقعی دکھی تھی۔ آج پہلی بار مجھے احساس ہوا کہ عورت کی عزت کتنی نازک ہوتی ہے اور عورت خود کتنی نازک ہوتی ہے۔ وہ 18 سالہ معصوم سی لڑکی تھی، مجھ سے رحم کے لیے بھیک مانگ رہی تھی، وہ جو اپنی عزت وہاں سے بچا کر آئی تھی۔
यहाँ पर मैं उसकी इज्जत को तार तार कैसे कर देता। मैंने उससे कहा कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं करूँगा, तुम्हारी इज्जत महफूज रहेगी। काफ़ी देर सोचने के बाद मैंने एक बार फिर उसके दरवाजे पर दस्तक दी। मैंने जब उससे बात की तो कहा कि क्या तुम मुझसे निकाह करोगी? बज़ाहिर मैं तुमसे उम्र में 10 साल बड़ा हूँ। मैं 28 साल का था और वो 18 साल की थी। वो खामोश हो गई। कुछ देर सोचने के बाद कहने लगी कि अगर आप मुझे वाकई में इज्जत देना चाहते हैं, वाकई ही आप मुझसे हमेशा के लिए निकाह का बंधन रखना चाहते हैं, तो मैं आपसे निकाह करने के लिए तैयार हूँ। अब तो मेरे बाप से कोई भी ताल्लुक़ रिश्ता बाकी नहीं रहा। मैं आपसे शादी करने के लिए राज़ी हूँ। उसकी ये बात सुनकर मैंने उससे कहा कि ठीक है, कल तैयार रहना, मैं गवाह हूँ और काजी का बंदोबस्त कर लूँगा। मेरी बात पर उसने सर झुका दिया। मैंने उससे कहा कि तुम अबाया उतार कर कपड़े तब्दील कर सकती हो। तुम ध्यान रखो, यहाँ पे तुम्हारे पर्दे का मुकम्मल इंतज़ाम होगा। तुम चाहोगी तो तुम्हारे कमरे में कोई भी बिला इजाज़त नहीं आएगा, यहाँ तक कि मैं भी नहीं और मुलाज़मा भी नहीं। मेरी बात सुनकर उसने सर झुका दिया और कहने लगी, ठीक है, अगर जहाँ मेरी इज़्ज़त महफूज है और आप वाकई में मुझे इज़्ज़त देकर मुझसे शादी करना चाहते हैं, तो मैं इस बात के लिए राज़ी हूँ। मुझे उसकी सआदतमंदी पर रश्क आया था। मैं उसके कमरे से बाहर चला गया। वो रात यूं ही गुजरी थी और फिर दूसरी सुबह मैंने काजी और गवाहों का बंदोबस्त किया। उससे घर में मेरा निकाह हो गया। पर्दे में ही उससे निकाह के बारे में पूछा गया और उससे दस्तखत वगैरह लिए गए। मैं उसे पाकर बेहद सुकून में था और जब मैं उसके करीब गया, मैंने उसको पहली बार बुर्के के बगैर देखा तो मैं उस पर अपना दिल हार बैठा। वो मुझसे 10 साल छोटी थी, लेकिन वो कितनी खूबसूरत और कितनी ज़्यादा मासूम थी। उसकी मासूमियत ने मेरा दिल जीत लिया। उसकी खूबसूरती ने मेरा दिल जीत लिया। उसने मेरा बहुत ख्याल रखा। शादी के बाद मुझे पता चला कि बीवी का होना किसी नेमत से कम नहीं। मुझे अभी भी जुए की थोड़ी आदत थी, लेकिन वो मुझसे कहा करती कि अब्बास, बस करें, जुआ मत खेलें। मुझे आपकी ये आदत बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। मैं नहीं चाहती कि मेरी तरह एक और लड़की ऐसे ही किसी जुए में हार जाए। उसकी बातें सुनकर मैं खामोश हो जाता। कुछ अरसे बाद उसकी तबीयत ख़राब हुई। मैंने डॉक्टर को बुलाया तो डॉक्टर ने मुझे खुशखबरी सुनाई कि मैं बाप बनने वाला हूँ। इस सिचुएशन में मुझे पता नहीं चल रहा था कि मैं क्या करूँ। इस चीज़ ने मुझे झंझोड़ कर रख दिया था। मैं सोचने लगा कि अगर मेरी बेटी हुई और उसका हाल भी मेरी बीवी के जैसा हुआ, अगर फिर मैं जुआ ना छोड़ूंगा तो शायद ऐसा ही हो जाएगा कि एक और लड़की ऐसे ही जुए में हार दी जाएगी। मैं अपनी बीवी की ख्वाहिश पर जुआ छोड़ चुका हूँ। जो कुछ मैंने खोया वो बहुत ज़्यादा था और अब जो कुछ मैंने पा लिया वो सबसे भारी था। आज मैं 50 साल का हो चुका हूँ। मेरी बीवी 40 साल की है। हमारी बेटी अपने घर की हो गई। आज मेरे दिल से एक बोझ उतर गया। अगर शायद उस वक्त मैं अपने उस जुए को ना छोड़ता तो हो सकता है कि आज मेरी बेटी भी यूं ही किसी जवारी के अड्डे पर मौजूद होती, जिस तरह के मेरी बीवी के साथ हुआ। मेरी बीवी मेरे पास थी। मेरी बीवी सआदतमंद और खुश अखलाक थी। उसने मेरी ज़िंदगी वाकई में जन्नत बना दी। आज मैं खुदा के हुजूर शुक्रगुज़ार हूँ कि उसने मुझे इस कदर सलीका शुआर बीवी अता की और मुझे हिदायत का रास्ता दिखाया। आज मेरी बेटी अपने घर में खुश है और मैं भी अपनी ज़िंदगी से मुतमईन हूँ। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।